میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنواریں۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم اپنے سیلف ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہم گفتگو کرتے ہیں اور اپنے گیسٹ کے ذریعے سے بھی کچھ سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئیے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت لوگوں میں سب سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے دنیا کے اندر مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، یقیناً ایک کامن بات ہے کہ ہم اپنے اطراف میں بھی جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب کسی بڑی پرسنالٹی کا قرب ہمیں جب حاصل ہو جاتا ہے تو بہت سے ایسے کام جو ہے نا اپنے آپ بن جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کی سفارش پر بن جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب اس شخص کو حاصل ہوگا جس نے دنیا کے اندر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو ضرور اپنے شیڈیول میں اس چیز کو شامل کیجئے گا اور روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے، اس کے مطابق الحمدللہ ہمارے ساتھ آج گیسٹ مہاراشٹر اسٹیٹ کے نگران محمد وقار اتاری یہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وقار بھائی، آپ کو آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اور کچھ نیکی کی دعوت دینے کا، کچھ اچھی باتیں سیکھنے سکھانے کا موقع دیا۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ پاک ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف وقار بھائی بڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع۔ اللہ، نماز یقیناً ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ نماز یہ ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت ہے، اور نماز یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ پاک نے ویسے تو بہت سے احکام، بلکہ تقریباً سارے احکام زمین پر اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ پاک نے لا مقام اپنے محبوب کو بلایا اور پھر اپنے دیدار سے مشرف کیا، اور اس کے بعد نماز کا اپنے محبوب کو اور آپ کی امت کو تحفہ عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ تو یقیناً لوگ نماز تو پڑھتے بھی ہیں، ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو 5 وقتہ نماز کی پابند ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خشوع و خضوع کی جہاں پر بات کی جاتی ہے تو یہ بھی ایک سیلف ڈیولپمنٹ کی بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا ایسا بھی دیکھا ہے کہ بس نماز کے لیے آئے، کسی کا پائنچا جو ہے نا وہ ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، کسی کے مڑے ہوئے ہیں تو کسی کے بٹن جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ ایسی کیفیت میں بھی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وضو کر کے جو ہے نا وہ دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر آ گئے اور صفوں میں کھڑے ہو گئے، اور پھر نماز کے اندر جو ہے نا وہ وضو کے پانی کے قطرات جائے نماز پر گر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالخصوص آج ہم جو ہے نا وہ بات کریں گے خشوع و خضوع کے حوالے سے۔ تو وقار بھائی، سب سے پہلے ایک سوال کی طرف ہم بڑھیں گے اور آپ سے یہ معلومات حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ خشوع و خضوع یقیناً یہ نماز کے لطف کو دوبالا کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو تو پھر اس نماز کا عالم کیا۔ اللہ ہمیں بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے آپ تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دیں کہ خشوع و خضوع کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے، باطنی بھی ہوتا ہے، یعنی جسم کے جو ہمارے اعضاء ہے اس میں بھی نظر آتا ہے، اور بظاہر نظر نہیں آتا لیکن دل میں پایا جانا، یہ ایسا بھی ایک خشوع ہوتا ہے جس کو باطنی خشوع کہتے ہیں۔ ویسے خشوع کے معنی ہے دل کا فعل اور ظاہری اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کا عمل۔ دل کا فعل سے مراد کیا ہے؟
یہ تصور ہو اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو, دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو, اور ساتھ ہی ساتھ نماز میں دل لگا ہوا ہو, اس کو باطنی خشوع کہیں گے. اور اس کی اتنی اہمیت ہے نماز میں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا اللہ جس میں خشوع نہ ہو, اللہ دل نماز میں لگا ہوا نہ ہو. اتنی اہمیت ہے اس کی. اور اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی جو 2 آیات ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جس کا ترجمہ ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. تو نماز میں خشوع و خضوع, اطمینان, سکون, اللہ کی یاد, یہ سب چیزیں جب شامل ہوں گی تو بندے کو نماز کا لطف ملے گا. یعنی ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے, ہمارے پروگرام کا جو نام ہے خود کو سنوارے, تو نماز میں ہمارے اندر ہم نے یہ چیز سنوارنی ہے. ایک بہت بڑی تعداد نماز پڑھتی نہیں ہے, اور جو پڑھتی ہیں وہ ظاہری خشوع باطنی خشوع سے خالی ہے. ظاہری خشوع بھی ہوتا ہے, باطنی خشوع بھی ہوتا ہے. ظاہری خشوع یہ ہے کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ اسی طرح پھر رکوع میں پاؤں کے اوپری حصے پر, سجدے میں ناک کی طرف, اور جب قعدے میں ہوں گے تو گود کی طرف. تو یہ نظر کہاں رکھنی ہے, یہ ظاہری خشوع میں داخل ہے. اسی طرح ادھر ادھر نظروں کو نہ گھمائے, یہ بھی خشوع میں, ظاہری خشوع میں داخل ہے. اور وہ تمام چیزیں جو نماز میں فرائض ہے, واجبات ہے, سنتیں ہیں, تو یہ بھی ایک پوری ایک تفصیل ہے. 7 فرائض, تقریباً 30 واجبات, 96 نماز کی سنت ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا, یہ ظاہری جسم کے جو اعضاء ہے اس کا تعلق بن رہا ہے, تو یہ ظاہری خشوع ہو گیا. لیکن باطنی خشوع یہ کہ پوری توجہ اللہ کی طرف لگی ہوئی ہو. ایک کیسی نماز ہے, ایک تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مسجد میں آئے ہیں, ورنہ باہر کتنی مصروفیات ہیں, اور اس کے بعد یہاں آنے کے بعد بھی دماغ دل سب دنیا میں لگا ہوا ہو. تو ہونا یہ چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ بندہ نماز پڑھے اور خشوع و خضوع حاصل کرنے کی کوشش کرے. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, نماز کا کمال, نماز کا نور, نماز کی خوبی, فہم و تدبر حضور قلب یعنی خشوع پر ہے. مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے جو خشوع کے ساتھ ادا کی جائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے قیامت والے دن اس حیت پر اٹھائے جائیں گے جس حیت کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی جس کو نماز میں جتنا سکون دنیا میں ملتا, وہ اتنے اطمینان و سکون کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. ایف جی این چینل کے ناظرین, ہم نے خشوع و خضوع کی ڈیفینیشن بھی سنی. وقار بھی اس میں یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتا. اب جیسے خشوع و خضوع کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی فرائض پر بھی جو ہے نا وہ توجہ ہونی چاہیے, شرائط پر بھی ہونی چاہیے, واجبات پر بھی ہونی چاہیے, سنتیں اور مستحبات پر بھی ہونی چاہیے. لیکن کوئی تو ایسی چیز جو ہے نا وہ بتائی جائے کہ یہ چیزیں ہم سیکھیں کہاں پر اور اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کی طرف ہم کیسے لے کر آئیں. ماشاء اللہ. ایک تو ہم یہ خود پروگرام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو اور ہمارے ناظرین بھی اس کے ذریعے کچھ علم دین حاصل کریں. یعنی ایک پروگرام, یہ والا پروگرام, یہ ایپیسوڈ ناظرین آپ جو دیکھ رہے ہیں, یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ ہم اس کو سن کر اپنے اندر جذبہ بھی بیدار کر سکتے ہیں, اور اس کو پانے کے کچھ ٹپس بھی یہاں دیے جا رہے ہیں, کچھ طریقے بھی بیان کیے جا رہے ہیں, اس کو بھی اپنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ایف جی این چینل کے ناظرین اگر کوشش کرے تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے فیضان نماز. نماز کے موضوع پر اتنا اکٹھا ایک جگہ کنٹینٹ شاید ہی کئی اور کسی کتاب میں ملے کہ اتنا کچھ نماز کے تعلق سے دے دیا گیا ہے. سجدے کے فضائل, نماز کے فضائل, نماز چھوڑنے کا نقصان, جماعت کے فضائل, جماعت چھوڑنے کا نقصان, پھر آج جو ہمارا ٹاپک ہے خشوع و خضوع, یہ پورا اس میں ایک چیپٹر ہے. پھر مسجد میں رکنے کے فضائل, ٹھہرنے کے فضائل, یعنی بہت کچھ نماز اور نماز سے ریلیٹڈ اس میں دیا گیا ہے. تو وہ کتاب اگر ہم پڑھ لیں, بلکہ اس کا ہمیں تو چاہیے گھر در شروع کریں تاکہ سارے گھر میں نماز 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 اور بس نماز کا ماحول بنے. بلکہ وہ کتاب کا نام فیضان نماز ہے. یعنی وہ کتاب جو کھولے گا تو اس کو بس, یعنی وہ سمجھو نا کہ اس کی زبان پہ رٹ ہوں گی نماز 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 اور بس نماز. اس کے علاوہ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم کچھ طریقے بھی بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع کے تعلق سے. بالکل. اس میں یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ چلیں ہم یہ پڑھیں گے تو, اور پھر پڑھنے کا ایک جذبہ بھی ہمیں اللہ کرے کہ مل جائے اور گھر درس بھی شروع ہو جائے, تو اے کاش یہ سعادت
مندی ہمارے لیے ہو جائے گی. یہ اگر کوئی آپ ایک دلچسپ ایک واقعہ اگر آپ سنا دیں کہ تاکہ ہمارا شوق اور بڑھے کہ بھائی ہم اپنی نماز کو اور خشوع و خضوع کی طرف لے کر آئیں. ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک اپنی خوبصورتی ہے اور انسان کی یہ فطرت بھی ہے کہ وہ خوبصورت چیز کو پسند فرماتا ہے. اور جب تک ظاہر ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کی اگر بات نہیں کی جائے جو ہمارے اندر عبادت میں یا دیگر معاملات کے اندر جو خرابیاں ہیں، جب تک ہم اس کے حق کو ادا نہ کریں تو ظاہر ہے کہ وہ خوبصورت چیز نظر نہیں آئے گی. وہ فرمایا گیا اللہ پاک کے متعلق کہ وہ خود جو ہے نا جمیل ہے یعنی خوبصورت ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے. تو لہٰذا اب ہمیں جو ہے نا ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو کچھ ایک ایسا واقعہ آپ سنائیں کہ اس ٹاپک پر ہمیں پڑھنے یا سننے کا جو ہے نا وہ ذہن بن جائے. اللہ اکبر. واقعات تو جمیل بھائی بہت سارے ہیں. اولیاء کرام کی نماز باقاعدہ ایک مضمون ہے، ایک موضوع ہے. اللہ والوں کی نماز، ایسے ایسے نرالے انداز ان کے نمازوں کے ہوا کرتے تھے. خود ہم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نماز پڑھنے کا انداز ایسا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز پڑھتے ایسا تھے کہ ان کے نماز پڑھنے کا انداز دیکھ کر لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں، اسلام سے متاثر ہوتے ہیں. نماز کیسی ہوں گی، انداز کیسا ہوگا. صحیح. یقیناً یہ چیزیں ہمیں بھی بڑا متاثر کرتی ہے اور ہمیں بھی جذبہ دلاتی ہے. لیکن ایک واقعے کی صورت میں اگر میں کہوں، یہ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کا عالم ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ تصور باندھتے ہوئے سنیں کہ ان کی نماز کیسی ہے. فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو پورا وضو کرتا ہوں، پھر نماز کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء یعنی بدن کے سب حصے پرسکون ہو جاتے ہیں. اللہ. پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبہ معظمہ کو ابروں کے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، اللہ. جنت کو سیدھے ہاتھ کی طرف اور جہنم کو الٹے ہاتھ کی طرف، اور ملک الموت علیہ السلام جو روح نکالنے پر مامور ہے ان کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں. اللہ. اللہ. اور اس نماز کو اپنی آخری نماز تصور کر کے پڑھتا ہوں. اللہ. اللہ اکبر. پھر امید و خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ حقیقتاً تکبیر تحریمہ کہتا ہوں. یا اللہ. پھر ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم پڑھتا ہوں، رکوع تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں. بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دایاں پاؤں کھڑا کرتا ہوں. خوب اخلاص سے کام لینے کے باوجود یہی خوف رکھتا ہوں کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ. یہ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کا عالم ہے. اور اگر ہم واقعی ان اللہ والوں کے انداز کو اپنانا چاہتے ہیں اپنی نماز میں، تو ایک بہت پیاری بات آداب دین اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے تعلق سے، کہ ہم اپنے آپ کو جب نماز کے لیے پریپیئر کر رہے ہو تو ہمارا انداز کیا ہو. تو کتاب میں اس کتاب آداب دین میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 30 پر، نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ عاجزی اور خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرے اور حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، وسوسے سے بچنے کی کوشش کرے، ظاہری و باطنی طور پر توجہ سے نماز پڑھے، اعضاء پرسکون رکھے، نگاہیں نیچی رکھے، قیام میں دایاں یعنی سیدھا ہاتھ، بائیں یعنی الٹے ہاتھ پر رکھے. اب جو کلمات کہے جا رہے ہیں ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ہم نماز میں اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. ایک تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے، اور یہ آداب دین کتاب میں ایک نمازی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے. یہ کلمات جو ہے اچھی طرح توجہ میں رکھے، دھیان میں رکھے، اور اس تصور کے ساتھ اپنے آپ کو رب کے حضور کھڑا کرنے کی کوشش کرے. اللہ کرے یہ کیفیت مجھے بھی نصیب ہو. تو فرمایا کہ تلاوت میں غور و فکر کرے، کیا پڑھ رہا ہوں. آج ہمارا حال کیا ہے جمیل بھائی، ایک بڑی تعداد ایسی ہے ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نماز میں پڑھ کے آ رہا ہوں. صحیح ہے. اس میں ایک چیز یہ اگر دیکھی جائے تو میں ایف جی این چینل کے اپنے ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی یہ جو پوائنٹس جو ہے نا بتائے جا رہے ہیں، یقیناً یہ خشوع و خضوع کے لیے جو ہے نا ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گے. اب رہی بات کہ ایک بڑی تعداد وقار بھائی ایسی بھی ہے کہ جن کا ایک شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا کریں کہ ذہن جو ہے نا ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو ہی جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں جو ہے نا یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان طریقوں پر اگر عمل کیا جائے کہ تلاوت میں ہماری توجہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے مخارج کیسے ہیں. اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات جو ہے نا وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے اپنے جو ہے نا وہ دلی جذبات تھے کہ رمضان المبارک میں تراویح جو ہے نا میں نے ایک جگہ پڑھی. آپ یقین مانیں کہ میرے دل کے ایسے جذبات تھے نا کہ جس رب کا کلام جس کے سامنے کھڑے ہو کر سنایا جا رہا ہے،
ایسے انداز پر سنایا جا رہا ہے اور پبلک بھی اس کو پسند کر رہی ہے اور تعریف پہ تعریف ہو رہی ہے. اب یا تو سنانے والا وہ مجبوری میں سنا رہا ہو یا اس کو جو ہے نا پریشر کیا گیا ہو کمیٹی کی طرف سے کہ بھائی آپ کو 20 رکعت جو ہے نا اتنے منٹ میں کمپلیٹ کرنے ہیں. میرے جذبات یہ تھے کہ جس رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور اسی کو سنایا جا رہا ہے اور ایسے انداز میں سنایا جا رہا ہے, آپ غور کریں کہ الفاظ وہ مشہور آیتیں کہ جو ہماری زبانوں پر ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے نا آیتیں سمجھ میں نہیں آ اللہ رہی اللہ تھی. اللہ اللہ اللہ. اور لوگ جو ہے نا بس اسی کو پسند کرتے کہ بھائی ایک کامن سینس کی بات ہے, میں اگر سمجھنے کے لیے عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ یعنی کہ امام صاحب بہت اچھے امام صاحب ہیں نا. بولے بھائی کیا ہوا؟ بولے 40 منٹ کے اندر 35 منٹ میں جو ہے نا پوری تراویح مکمل کروا دی. بہت اسپیڈ پڑھتے ہیں, ٹائم بچ جاتا ہے, فلاں ہو جاتا ہے. کیسے دل لگے گا؟ وہی تو, یعنی کہ ایک پارا 1.5 پارے کی جو ہے نا اس کے اندر تلاوت ہو رہی ہے اور 35-40 منٹ میں 20 رکعت مکمل. ٹھہراؤ تو بہت ضروری ہے خشوع و خضوع کے لیے, اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنا. یعنی ابھی جو میں عرض کرنے جا رہا تھا غور و فکر, اس سے پہلے ایک اور چیز ہم شامل کر لیں اگر, کہ اطمینان, ٹھہر کر پڑھنا. یہ جب ہوگا تب جا کے تو توجہ جائیں گی میں پڑھ کیا رہا ہوں. صحیح ہے, قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا گیا ورتل القرآن ترتیلا, سبحان کہ قرآن کریم کو جو ہے نا ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر پڑھا جائے. ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے. سبحان اللہ. آپ کے خلیفہ کا بیان ہے, حالانکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی زبان پر اللہ پاک نے حق جاری کیا ہے. یعنی بچپن میں بھی ہے نا مشہور واقعہ ہے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے یہاں جو مدرس پڑھانے آتے تھے تو وہ قاعدے میں زبر کو زیر یا زیر کو زبر کچھ اس طرح پڑھا رہے تھے, لیکن وہ جو پڑھا رہے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کا الٹ پڑھ رہے تھے. یا تو وہ زبر پڑھا رہے تھے تو اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے, یا وہ زیر پڑھا رہے تو یہ زبر پڑھ رہے تھے. تو وہ قاعدے میں دیکھ کر پڑھا رہے تھے. پھر یہی سلسلہ چلتا رہا تو آپ کے دادا جان کے پاس معاملہ گیا, اور پھر وہ قاعدے میں جو وہ کلمہ تھا وہ کلمہ قرآن پاک میں کس یعنی سمجھو اعراب کے ساتھ آیا ہے, اس کو چیک کرنے کے لیے قرآن پاک کھولا گیا تو پتا چلا کہ اس قاعدے میں کلمے میں زبر زیر کی پرنٹنگ مسٹیک تھی. اعلیٰ حضرت جو پڑھ رہے تھے وہ صحیح تھا. تو یہ وہ ہستی ہے جن کی زبان پر اللہ پاک نے حق جاری کیا, تو وہ ان کی نماز تو یعنی یہ دیکھا جائے تو وہ تو یہ کلمات بہت فاسٹ ادا کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن آپ کے خلیفہ کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے اور ہم نماز پڑھتے اور عوام جب نماز پڑھتی, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میری 4 رکعت ہوتی نا تو عوام کی 6-8 رکعت ہو جاتی ہے. یعنی ان کے خلیفہ کا بیان ہے. اور میری جب 4 ہوتی نا تو اعلیٰ حضرت کی 2 رکعت ہوتی ہے. یعنی گویا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی 1 یا 2 رکعتیں ہو رہی ہے, عام عوام کی 6 یا 8 رکعتیں عطا ہو جا رہی ہے. یعنی کتنا ٹھہرا ہوگا, کتنا نماز میں اطمینان و سکون ہوگا. تو نماز میں دل لگانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہم کو یہ کرنی ہی ہوگی کہ ہم اطمینان کے ساتھ پڑھیں, ٹھہر کے پڑھیں. بہت فاسٹ پڑھنے میں جمیل بھائی بعض اوقات تو ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہے جس سے نماز یا تو نہیں ہوتی یا تو نماز ظہرا نہیں ہوگی, نماز ہوتی نہیں ہے, یا پھر نماز میں اتنا نقص رہ جاتا ہے, اتنی خامی رہ جاتی ہے کہ نماز واجب الادا ہوتی ہے. تو ویسے بھی ظاہری آداب پر بھی اثر آنا ہے اس کے تحت, فقہی اعتبار سے وہ نماز پہ حرج بھی آنا ہے. اس کے لیے یہ ہمیں اپنانا ہوگا کہ ہم اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں. مزید جو اس میں کلمات لکھے گئے وہ یہ ہے کہ تلاوت میں غور و فکر کرے, ڈرتے ہوئے اور خوف زدہ ہو کر تکبیر کہے. یعنی ہم جب بھی تکبیر کہیں نا نماز میں اللہ اکبر, FGN چینل کے ناظرین ہمارے اندر یہ کیفیت بنے میں کیا پڑھ رہا ہوں, صحیح, اللہ سب سے بڑا ہے, بالکل, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اب جب یہ پڑھ رہا ہے بندہ اللہ سب سے بڑا ہے تو بندہ اپنے آپ کو عاجز بنائے, سوچے میری کیا حیثیت ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, بالکل, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ میری گرفت فرما سکتا ہے, میرے گناہوں کی پکڑ کر سکتا ہے. تو اس وقت بندے میں یہ کیفیت آئے کہ وہ اپنے آپ کو عاجزی کا فکر بنائے جب وہ کلمات ہی ادا کرے تکبیر والے. پھر خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کرے, تعظیم و توقیر کے ساتھ تسبیحات پڑھے. یہ جو تسبیح ہے رکوع اور سجدے کی تسبیح, اس میں اللہ پاک کی تعظیم کی نیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور پھر آخر میں تشہد جب پڑھے تو یہ تصور کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اللہ. پھر رحمت خداوندی کی امید رکھتے ہوئے سلام پھیرے, اس خوف سے پلٹے یعنی واپس ہو کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں, اور رضا الہی طلب کرنے کی کوشش کرے. اللہ اکبر, ایسی نماز ہو جائے جمیل بھائی. اللہ اے کاش کہ ہمیں عطا فرما دے. لیکن یقیناً ظاہری اور باطینی جو ہے نا وہ آداب کا یقیناً خیال کرنا چاہیے. دیکھیں کسی بھی چیز کو چونکہ ہم سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور خود کو سنوارنے کی, یعنی کہ سنوارنے سے مراد یہ ہے کہ
ایک تو ظاہری اعتبار سے بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل ہینڈسم بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ اپنے بال بھی جو ہے نا بناتا ہے، تو داڑھی بھی اس کی جو ہے نا تراشی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ دیگر ناخن نکالے جا رہے ہیں، تو وہ جسم کے اندر ان تمام تر چیزوں پر خیال رکھا جاتا ہے کہ جس سے وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو عبادت میں بھی ایف جی این چینل کے ناظرین اسی طرح جو ہے نا ہر عبادت کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک لاجیکل بات یہ بھی ہے نا وقار بھائی کہ دل کیوں نہیں لگتا؟ تو ظاہر ہے کہ دل خوبصورت جگہ پہ ہی لگتا ہے، اور کوئی چیز ماشاء اللہ۔ خوبصورت ہو تو دل وہیں پر لگے گا، یہ ایک انسان کی فطرت ہے نا۔ تو اب ہمارے ان بزرگان دین کا جیسے ابھی حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے واقعہ سنایا، اور بھی جو ہے نا کثیر بزرگان دین ہیں کہ ان کی نمازوں کا اگر حال دیکھا جائے تو ان کی نمازوں میں خوبصورتی کتنی۔ اچھا، ان کا دل تو ایسے ہی نہیں لگ رہا تھا نا کہ کوئی ہزار ہزار رکعت نفل پڑھ رہے ہیں جی 5 وقتہ نماز کے علاوہ، کسی کی ایسی نماز ہو رہی ہے کہ ایک ہی رکعت میں مکمل رات میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی 2 رکعت میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے ظاہری اور باطنی آداب کا جو ہے نا وہ مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس بات پر جو ہے نا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہر چیز کی ایک اپنی لذت ہے، اس کی ایک اپنی مٹھاس ہے۔ اگر کوئی آپ میٹھی ڈش کھاتے ہوں اور اس کے اندر جو ہے نا شکر کا استعمال نہ کیا جائے تو وہ میٹھی کیسے؟ نمکین چیز کے اندر نمک کا استعمال نہ کیا جائے تو وہ نمکین کیسے؟ تو اسی طرح خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک کے کلام کی لذت، اس کی تسبیحات کی لذت کے لیے اگر اس کا پروننسیشن ہی اگر درست نہ ہو، اللہ وہ مخارج کے ساتھ نہ پڑھنا جانتا ہو، اس کی تجوید کو نہ جانتا ہو، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یقیناً جمیل بھائی جو آپ نے توجہ دلائی ہے بہت اہم ہے کہ اس کا تعلق تو پھر ڈائریکٹ اس سے بنتا ہے کہ نماز ہوئی یا نہ ہوئی، جی کیونکہ مخارج و قواعد درست نہیں رہیں گے، قرآن پاک درست نہیں پڑھا جائے گا، اذکار نماز درست نہیں پڑھے جائیں گے، تو پھر تو شرعی مسئلہ ہے صحیح کہ ہے، اگر اذکار نماز اور صورتوں کی تلاوت میں ایسی غلطی ہو گئی جس سے معنی فاسد ہوتے ہوں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ بالکل تو یہاں تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بھی ایک طرح سے ایک ذریعہ ہے جب بندہ قرآن پاک پڑھنے کے قواعد و مخارج کو سمجھتا ہے تو اس کا وہاں بھی دھیان رہتا ہے یہاں میرے کوئی مسٹیک نہ ہو، صحیح، تو اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ یہاں وہاں بھٹکنے سے وہ بچ جاتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اور آگے بڑھے تو جو پڑھ رہا ہے اس پہ اس کی توجہ ہو، صحیح، لیکن پڑھنے میں اتنا وہ ماہر ہو چکا ہو، اتنی مشق کر چکا ہو، ظاہر سی بات ہے یہ پڑھنے میں یہ تو باقاعدہ ایک سیکھنا ہے، لیکن سیکھنے کے بعد بھی ہمارا بہت سو کا ایسا ہے کہ بچپن میں جو پڑھا ہوا ہے وہی زبان پر آ جاتا ہے۔ ایسے کئی مثالیں جیسے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سجدے کی تسبیح ہے، لیکن یہ فاسٹ پڑھتے ہوئے یا توجہ نہیں ہے تو لام پر جو کھڑی حرکت ہے اس کو مس کر دیتے ہیں، اعلیٰ 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 ایسا پڑھتے ہیں جیسے اس پہ زبر ہے۔ تو ایسی کئی مسٹیکس ہیں جو ہماری توجہ نہیں ہے، زبان پہ پہلے سے چڑھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو خشوع و خضوع کے لیے یقیناً یہ بھی ضروری ہوگا کہ ہم درست پڑھیں، بالکل مخارج و قواعد کے ساتھ پڑھیں۔ صحیح۔ اس میں ایک اور سوال جو ہے نا وہ ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ ایک فائدہ مند سوال ہوگا رہنمائی کے اعتبار سے، کہ خشوع و خضوع کی وقار بھی جہاں بات آتی ہے تو کچھ لوگ جو ہے نا اس انداز کو اپناتے ہیں کہ بھائی چلے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز نہ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آنکھیں بند کرنے سے کیا خشوع و خضوع واقعی پیدا ہو جاتا ہے، یا اس کے متعلق کچھ اور بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ آنکھیں بند کرنی چاہیے نماز میں کہ نہیں بند کرنی چاہیے، اور اگر بند کرتے ہیں تو خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ جی ہاں جمیل بھائی، باقاعدہ اس کے تعلق سے کتابوں میں تفصیلات لکھی ہوئی ہے، آنکھیں بند کرنا، نگاہیں نیچی رکھنا، اس کے تعلق سے پہلے تو ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو اپنی آنکھیں بند نہ کرے۔ اب اس ضمن میں اس حدیث پاک کے تحت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز میں مجبوری کے بغیر آنکھیں بند رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، اچھا، کیونکہ یہ منکرین کا فعل ہے، یعنی کام ہے۔ البتہ خشوع میں اضافہ ہوتا ہو اور دل حاضر رہتا ہو تو اب آنکھیں بند کرنا مکروہ نہیں۔ ویسے بھی اگر بند کرتا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، گناہ نہیں ہے، یعنی وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ البتہ بہار شریعت میں ہے کہ نماز میں آنکھ بند رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، مگر جب کھلی رہنے میں خشوع نہ ہوتا ہو تو بند کرنے میں حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے تاکہ اس کا نماز میں دل لگے۔ اب ویسے بھی چلیں آنکھیں اگر بند کرنا ہو تو ایک اگر ہم یہاں مثال لے لیں کہ اگر بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور یہ تصور باندھے کہ میں تو ایک بھاگا ہوا مجرم ہوں اللہ اور اپنے مالک کی، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ وہ میرے سارے جرموں سے باخبر ہے، تو ایک کامن سینس کی بات ہے
کہ جب بندہ جو ہے نا کورٹ میں ہوتا ہے اور جج کے سامنے ہوتا ہے جی تو وہاں پر جو ہے نا بلا ضرورت آنکھیں بند کر کے بھی کھڑا نہیں ہوتا، اور اپنی بات کو جس طرح تراویح کی ایک مثال لی ہم نے کہ اتنی اسپیڈ سے جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہو، تو جج کے سامنے جو ہے نا اس طرح کے الفاظ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ سب جاننے والا ہے، تو یقیناً جو ہے نا یہاں پر خشوع و خضوع کا بڑا دخل ہے، اور یہ جو ظاہری آداب ابھی ایف جی این چینل کے ناظرین وقار بھائی کے ذریعے سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، تو اس پر یقیناً توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وقار بھائی ایسا بھی ہے نا کہ چلے اگر ہم اسپیڈ میں بھی اگر نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہم کتنا ٹائم بچا لیں گے؟ صحیح ہے 2 منٹ ٹائم بچے گا، اور 2 منٹ میں کون سا جو ہے نا وہ بظاہر کروڑوں کا ہمارا اربوں کا نقصان ہو جائے گا، لیکن اس 2 منٹ کو بچانے کے لیے یا جلد بازی کی چکر میں اللہ نہ کرے کہ اگر ہماری پوری کی پوری نماز ہی ضائع ہو گئی، اگر مسائل کے اعتبار سے اگر نماز فاسد ہو گئی تو ہم تو نماز ہی نہیں پڑھے، نماز ہی ہماری فاسد ہو گئی۔ اور اگر جیسے نظر رحمت کے متعلق جو ہے نا وہ آپ نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنایا کہ وہ خشوع و خضوع والی نماز پر رب تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کریم ہے، اگر وہ کسی کی نماز کو قبول فرما لے تو وہ اس کا کرم ہے، لیکن ایک ہم اپنے اعتبار سے اگر اس کو سوچے تو ظاہر ہے کہ کوئی ایک کمزور چیز، ایون کہ اگر آپ پھل لینے جا رہے ہیں اور اس پھل کی جو ہے نا آپ پوری قیمت ادا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پھل اگر آپ کو سڑا ہوا ملے یا اس کے اندر عیب ملے، اس کے اندر نقص ملے، تو ظاہر ہے کہ آپ بھی نہیں خریدیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، وہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، تو ہماری عبادتوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ خوبصورتی ہونی چاہیے، اور ہماری عبادتوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک ایسے ڈیولپمنٹ کی طرف ہم بڑھنے کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جہاں ہم ظاہراً سنوارتے ہیں، باطنی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ایک اور سوال میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ چلیں اب یہاں پر ہم نے تجوید کی بات کی وقار بھائی، اور مخارج کی بات کی، مزید اس کے علاوہ جو ہے نا دل کی کیفیت پر بھی جو ہے نا آپ نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین سنائے، تو یہ کہ ظاہری اعتبار سے انسان کے لباس کا بھی کچھ اثر پڑتا ہے۔ جی، لباس کیسا ہے اس کا بھی نماز پر اثر تو پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک سادہ لباس ہوگا، صاف ستھرا لباس ہوگا اور اس میں خوشبو لگی ہوئی ہوں گی، تو ایک ویسے ہی دل چاہتا ہے، ایک دل مائل ہوتا ہے۔ سفید لباس ہو تو اس میں اور ایک اچھی فیلنگ آتی ہے نماز کے حوالے سے، ہر کوئی اس کو فیل بھی کر سکتا ہے۔ تو ویسے جائز تو ہے کہ ہم اس مطلب کوئی کلر والا لباس یا کوئی ڈیزائن والا لباس اس طرح جو ظاہر سی بات ہے شریعت کی حدود میں ہو وہ پہننا جائز تو ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے لیے ایسا لباس ہو جو تھوڑا پلین کپڑا ہو، کلر بھی بہت ڈارک بھڑکیلا اس طرح نہ ہو، بلکہ وائٹ ہو یا وائٹ سے کوئی سا ملتا جلتا کلر ہو، تو اس سے ایک اچھی فیلنگ آتی ہے۔ اس ضمن میں بخاری شریف میں ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمیصہ یعنی نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھی، اس کے نقش و نگار یعنی ڈیزائن پر ایک نظر ڈالی، جب فارغ ہوئے تو فرمایا میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ابو جہم سے انبیجانیہ کی چادر لے آؤ، کیونکہ اس ڈیزائن والی چادر نے ابھی مجھے نماز سے باز رکھا ہے۔ اللہ، ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نماز میں اس کے نقش و نگار یعنی ڈیزائن دیکھنے لگا تو مجھے خوف ہے کہ یہ میری نماز خراب کر دے۔ اللہ، تو بہت زیادہ ڈیزائن اور زرق برق والا لباس نماز میں نہ ہو، بلکہ ایک اچھا لباس ہو، اور نماز کے لیے کپڑے کا باقاعدہ ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی ایسی مصروفیت بھی ہے کہ آفس کے لیے وہ شرٹ پینٹ پہنتے ہیں یا کوئی ٹی شرٹ وغیرہ کے ایسا کپڑے جو ان کے نماز کے علاوہ کام کاج کے لیے الگ کپڑے ہیں، تو کوشش کر لیں کہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے ان کے کوئی ایسا لباس ہو۔ ابھی آج یا کل ہی میں کوئی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کسی ملک کا، جہاں پر باقاعدہ مسجد میں جیسے ہمارے یہاں ٹوپیاں رکھی جاتی ہے، وہاں باقاعدہ جبے رکھے جاتے ہیں، اللہ، یعنی باہر سے لوگ آئے اپنا جبہ پہنے نماز پڑھی اور جبہ اتار کے رکھ دیا۔ یعنی کہ اب ہم اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ اب جو ہے نا مساجد میں جبے بھی رکھنے پڑ رہے اللہ ہیں، اللہ یعنی کہ اب ہماری جیب میں نہ ٹوپی رہے گی نہ جسم پر جبہ رہے گا، اللہ اکبر، یعنی کہ ایک یہ بھی نا ٹچ کرنے بالکل والی بات ہاں تو ہے۔ دل کو جھنجھوڑنے والی اور ٹچ کرنے والی بات ہے۔ اللہ خیر فرمائے اور ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین۔ اس میں وقار بھائی یہ بھی ہے نا کہ لباس کا یقیناً ایک ظاہر ہے کہ اثر پڑتا ہے، اور فقہی اعتبار سے جو ہے نا اس طرح کے مسائل بھی جو ہے نا وہ لکھے ہیں کہ کم سے کم آدمی جو ہے نا نماز کے لیے اس طرح کا تو لباس پہن کر آئے جس طرح وہ کسی کے یہاں مہمان بن کر جو ہے نا وہ جاتا ہے اور اس طرح کا لباس پہننا پسند کرتا ہے، کہ اب وہ لباس پہن کر جب آپ کو کسی کا مہمان بن کر جانے میں شرم آ رہی ہے
تو رب تبارک و تعالیٰ سے بھی جو ہے نا بندے کو حیا کرنی چاہیے کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے. اچھا آپ کسی کے گھر جا رہے ہو نا تو وہاں مہمان بن رہے ہو اور مسجد اللہ پاک کا گھر ہے, تو جب تک آپ وہاں رہو گے تو ایک معنوں میں آپ اللہ پاک کے گھر کے مہمان ہیں نا. تو ایک انسان کے گھر میں جانے کے لیے جو ہے نا آپ نے اتنا اہتمام کیا ہے اور اللہ پاک کے گھر کا مہمان بن کر جہاں اس کی عبادت کی جا رہی ہو اللہ اللہ اور اس کو یاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور لباس پر کوئی توجہ نہیں. عموماً ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ نظارے جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بھائی کسی کی بٹن کھلی ہوئی ہے. اچھا شارٹ جو ہے نا کپڑے پہننے کا اس قدر اب رواج ہو گیا ہے کہ اس سے بھی جو ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے وقار بھائی کہ خشوع و خضوع میں کافی فرق پڑتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بار بار جو ہے نا ہر مرتبہ رکوع سے اٹھنے کے بعد پیچھے جو ہے نا دامن کو سیدھا کرنا پڑ اللہ رہا ہے اللہ اور رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ جو ہے نا اوپر پینٹ نیچے اور اللہ نہ کرے کہ ستر کا کچھ حصہ بھی نظر آتا ہو, تو اس سے کیسے خشوع و خضوع حاصل ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا رہنمائی ظاہر کرنا سی چاہیں بات گے؟ ہے نماز میں ایسے کپڑے پہنے کہ جس کو بار بار صحیح کرنا پڑنا ہے, سدھارنا پڑ رہا ہے, سنوارنا پڑ رہا ہے, تو وہاں بھی ایک توجہ جا رہی ہے نا صحیح کہ اب یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, ہاتھ چھوڑانا ہے, پھر وہ تو ایک شرعی مسائل اپنی جگہ پر ہے, صحیح عمل ہے کثیر ہو رہا ہوگا بالکل تو نماز ٹوٹ جائے گی. صحیح ہے پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مکروہ تحریمی کا بھی لکھا گیا ہے کتابوں میں, سجدے میں جاتے ہوئے یا رکوع میں جاتے اٹھتے ہوئے کپڑے کو سمیٹنا, تو اس پر مکروہ تحریمی کا بھی لکھا گیا ہے کتابوں میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب اس طرح کی پینٹ پہنی ہے جو بہت زیادہ ٹائٹ ہے, ٹریک ہے, ٹراؤزر ہے یا جینس ہے, تو اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ اب بہت سو کو یہ یعنی مجبوراً ہاتھ وہاں پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ ٹائٹ ہے ٹائٹ اور وہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں. اب کپڑے سمیٹنا سجدے میں جاتے ہوئے, اور اس کو تو کتابوں میں مکروہ تحریمی لکھا گیا ہے, تو اس طرح وہ گناہگار بھی ہوتے ہیں کیونکہ مکروہ تحریمی عمل نماز میں آ جائے تو یہ مطلب یہ کہ یعنی گناہ, کہ گناہ اسی وقت ہوگا جب مکروہ تحریمی ہوگا. ہاں مکروہ یعنی کہ تحریمی ہر جب طرح سے کپڑا سمیٹنا یہ مکروہ تحریمی بھی نہیں ہوتا جی جی اور ضرورت کے اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ اس کی اجازت ہوتی ہے. لیکن الغرض آپ کے کہنے کا مقصد جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ایسا عمل نہ ہو کہ جو آپ کی نماز کو مکروہ تحریمی کی طرف لے کر جی جائے. جی ایسا ہی ہے. اور پھر ایسے کپڑے کہ جو بہت زیادہ ٹائٹ ہو, اگرچہ اس میں نماز تو فقہی اعتبار سے ہو جاتی ہے صحیح ہے لیکن ان کپڑوں میں جسم کی حیت ابار چڑھاؤ نظر آتا ہو تو پھر اب دوسرے اس کے ان حصوں کی طرف نگاہ نہیں کر سکتے جو ستر کے مقامات ہیں, کیونکہ سب کچھ ایسا بالکل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو نماز میں ہمیں یقیناً آپ جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں, ایف جی این چینل کے ناظرین, ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز میں ہمارا لباس کا بڑا اچھا اہتمام ہونا چاہیے. ٹخنوں کے اوپر پاجامہ ہو, سفید لباس یا جبہ ہو, اور اللہ توفیق دے تو امامہ سجا ہوا ہو. اب یہ بولتے ہوئے مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے. آپ کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے لیے ایسا اہتمام ہوتا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ کوئی بھی فرض نماز آپ نے زندگی میں بغیر امامے کے نہیں پڑھی. اللہ, کوئی بھی فرض نماز, یعنی بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا امامے کے ساتھ نماز ادا فرماتے. تو امامہ ہے, لباس ہے, اس کا اچھا اہتمام کلر کے اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے, اس کو خوشبو لگانے کے اعتبار سے, اس کو یعنی جو باتیں ہم نے بیان کی اس کے اعتبار سے ہم نے نماز کے لیے اچھے کپڑے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی مجبوری ہے کہ دوسرے کپڑوں میں ہیں ہم, تو پھر کم از کم یہ ہے کہ نماز کے لیے ہم ویسے کپڑے پہن لیا کریں. اچھا ہمارے اس طبقے کی جو ہے نا آپ کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے کہ جو ڈیلی ویجز پر کام کر کے اپنی جو ہے نا ضروریات کو پورا کرتے ہیں, اللہ پاک ان سب کے اور ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا آمین کرے, اللہم. لیکن ماشاءاللہ غربت کے باوجود بھی جو ہے نا ان کا شوق اور ذوق اور ان کا جذبہ یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا کام کاج ہے اور ڈیلی ویجز پر ایز اے لیبر وہ کام کر رہے ہوں یا ان کا ایک محنت والا کام ہے تو پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی جو ہے نا کپڑے پر داغ لگ جاتے ہیں, میلے ہو جاتے ہیں, تو کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے کہ جس سے کوئی اسمیل آ رہی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بدبو کا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو ان کو آپ کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے, وہ کس طرح سے احتیاط کرے کہ کیا کچھ ان کو اپنی جیب میں جو ہے نا وہ عطر وغیرہ بھی رکھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اپنے کو پتہ ہے کہ اپنے کو نماز پڑھنی ہے, صحیح ہے اس کے بغیر کوئی صورت بنتی نہیں. نماز تو ہم نے چھوڑنی نہیں, وہ ہم پر فرض ہے. تو اب ایسے کام کاج ہمارے ہیں جس میں کپڑے گندے ہو رہے ہیں یا بدبو دار ہو رہے, تو بدبو کے ساتھ مسجد میں داخل
ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن کپڑے گندے ہو رہے ہیں یا بدبودار ہو رہے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی تو ہم پہلے سے اہتمام رکھیں. کوئی ایسا کرتا یا جبہ ایسا آفس میں یا جہاں ہم کام کرتے وہاں رکھ لے کہ یہ شرٹ اتارا وہ جبہ پہن لیا. اب اس کے بعد جو ہے ہم خوشبو لگا لیں، عطر کا اہتمام کر لیں. بلکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ عطر کی شیشیاں جیب میں ہی رکھتے ہیں، جی بلکہ صفوں میں بھی پہنچتے نا تب بھی یہاں وہاں خوشبو لگا رہے ہوتے، یعنی پورے ماحول کو معطر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عطر کی شیشی، اور نماز کی تعظیم کی نیت سے یہ کریں گے تو انشاءاللہ عطر لگانے کا بھی اللہ نے چاہا تو ہمیں ثواب ملے. صحیح ہے. یہ ایک بڑا اچھا مشورہ آپ کا ہے کہ ویسے ہمارے بھی ایک اسلامی بھائی عموماً وہ پینٹ شرٹ پہ ہی رہتے ہیں، تو پلاسٹر والا وہ کام کرتے ہیں اور بہت سارے لیبرز بھی ان کے ساتھ میں رہتے ہیں. تو ان کو جو ہے نا وہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا ان کی گاڑی میں، ان کی بائک کے اندر ایکسٹرا جو ہے نا وہ ایک لباس ہوتا ہے، اور وہ کام والا لباس پہن کر کام کرتے ہیں. جیسے نماز کا وقت ہو گیا اسے اتارا اور پھر دوسرا لباس پہنا، پھر نماز پڑھی، پھر وہ لباس اتارا اور کام والا لباس پہنا، پھر اپنے کام پر لگ گئے. کیا بات ہے، تو یقیناً اس طرح ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر آپ کے بھی کچھ اس طرح کے کام ہیں کہ جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے کپڑے جو ہے نا اتنے میلے ہیں کہ اب ہمارا خود کا دل نہیں چاہتا وقار بھائی کہ اس طرح کے میلے کپڑے پہن کر ہم مسجد کے اندر چلے جائیں، اور ظاہر ہے کہ اب کام ایسا ہے تو جو ڈیلی لباس ہم پہنتے ہیں اس لباس پر بھی تو ہم کام نہیں کر سکتے. جیسے گیریج میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یا پھر اسی طرح جو ہے نا میں نے پلاسٹر والوں کا کام کہا، یا پھر یہ کہ جو سینٹرنگ کا کام کرتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے کام کاج ہیں، تو اس میں ان کے کپڑے میلے ہونے ہی ہیں. تو ایک لباس اگر جس طرح آپ گھر سے پہن کر جو آ رہے ہیں، عموماً ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ اپنے مقام پر جاتے ہیں تو وہاں لباس تبدیل ہو ہی جاتا ہے. تو ایسی صورت میں نماز کا اہتمام بھی ہو پورا، اور ساتھ ہی ساتھ لباس کو تبدیل کر کے خوشبو کا استعمال کر کے انشاءاللہ اگر مسجد میں جائیں گے تو خوشبو کی ایک برکت یہ بھی ملے گی. اچھی نیت اگر ہوگی تو انشاءاللہ نماز میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا. ایک اور سوال کی طرف وقار بھائی ہم بڑھتے ہیں کہ شاید ہی دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا ہو کہ وہ کسی نہ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو، بھلے ہی وہ سر میں درد ہوتا ہو. تو ایک کیفیت جو ہے نا وہ ہوتی ہے غم کی، اور غم کی کیفیت میں جو ہے نا بندہ افسردہ ہے، غمگین ہے، بڑی ٹینشن ہے، اور بہت سے معاملات میں جو ہے نا وہ گھرا ہوا ہے. اب ان تمام تر معاملات کے ساتھ وہ خشوع و خضوع پیدا کیسے کرے، اور اگر وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کرتا ہے تو پھر اس ٹینشن کا کیا کرے؟ اللہ اللہ اللہ، جب وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لے گا تو ویسے ہی غم دور ہو جائے گا. اللہ، یعنی یہاں فوکس ہو جائے تو وہ خود بخود انشاءاللہ الکریم حل ہو جائے گے. جی فرمایا گیا کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا اور تحصیل علم دین، یعنی علم دین حاصل کرنے میں لگے رہنا، فکر و غم کو دور کر دیتا ہے. بلکہ یہ خشوع و خضوع تو وہ مبارک عمل ہے کہ رزق کی وسعت کا قوی، یعنی روزی میں برکت کا مضبوط ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کو خشوع و خضوع، تعدیل ارکان کا لحاظ کرتے ہوئے اور تمام واجبات اور سنن و آداب کی پوری رعایت کرتے ہوئے ادا کرے. یعنی روزی میں برکت چاہیے تب بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو. تو یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا فکروں کو دور کر دے گا، بے برکتیوں کو دور کر دے گا، رزق میں اضافہ لائے گا اور ٹینشن کو دور کرے گا. یعنی اس میں تو یوں کہ آپ نے سب کی جو ہے نا وہ رہنمائی کر دی ہے ان معنوں میں کہ آپ غم میں ہو، غموں کو دور کرنا ہے تو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں. اس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک ہمارے غموں کو دور فرمائے گا. صلاۃ الحاجات باقاعدہ اس کا تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی اہم کام ہوتا تو ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کا تحفہ لے کر تشریف لائے، لیکن جب کام کوئی اہم ہوتا تب بھی نماز کا اہتمام فرماتے. ماشاءاللہ. یعنی آج بھی ہمارے کو کوئی پرابلم آئے یا کوئی ایسا کام شروع کرنا ہے جو اہم ہے، اس سے پہلے نماز کا اہتمام کر لیں. نماز سے اللہ پاک کی مدد چاہے، جس کا قرآن میں بھی حکم ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت سارے ہمارے مسائل اور ٹینشن اور فکر دور ہوں. ماشاءاللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً اس ڈیولپمنٹ کی جو ہے نا وہ بہت ضرورت ہے، اور اپنی عبادت یعنی بالخصوص نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کی یقیناً بہت ضرورت ہے کہ اگر اس طرف ہماری توجہ ہو تو ابھی یہ جو دو روایتیں ہمارے وقار بھائی نے سنائی ہیں کہ ایک تو غم دور ہو جائیں گے، یعنی غمگین انسان اگر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ پاک کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غموں میں آسانی فرمائے گا اور اس کے غم کو دور کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً وقار میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ روزی کی آپ نے بات کی ہے تو بندہ جو ہے نا روزی کی وجہ سے ایک تو نماز قضا کر دیتا ہے یا نماز ہی چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی میری دکان پر کون ہوگا، آفس پر کون ہوگا، چھٹی نہیں مل پائے گی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آتی
آتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو رزق کی فکر میں جو ہے نا یا تو بندہ نماز ہی چھوڑ کر بیٹھتا ہے، یا اگر نماز پڑھ بھی رہا ہو تو پھر عموماً وہی بات ہے کہ جسم تو مسجد میں ہے اور نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، یا رکوع اور قاعدے میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور رکوع میں جھکا ہوا ہے، لیکن ایسی صورت میں پھر اس کا دل و دماغ جو ہے نا اس کی دکان پر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے کسٹمر آ کر چلے گئے، کیا ہوا کیسے. تو یقیناً ایک بڑی پیاری روایت جو ہے نا یہ ڈھارس بندھانے والی آپ نے سنائی ہے کہ خشوع و خضوع سے اگر بندہ نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور روزی میں یہ برکت کا بہترین ذریعہ ماشاءاللہ آپ نے سنایا ہے. اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. یعنی سارے دکانداروں کو یہی غور کرنا چاہیے کہ یہ دکان دی کس نے؟ اللہ نے. صحیح. یہ رزق کا ذریعہ دیا کس نے؟ اللہ پاک نے. اور پھر اس دکان پر گراہک بھیجے گا کون؟ اللہ پاک. جو آمدنی آئیں گی اس میں برکت دے گا کون؟ اللہ پاک. تو جب رب کے حضور حاضر ہوں گے، نماز پڑھیں گے، تو وہاں پر جو گراہک آئیں گے اور جو روزی آئیں گی اس میں برکت اللہ پاک کی رحمت سے ہوگی. صحیح. تو جب اس تصور کے ساتھ بندہ نماز کو چلا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت ہوں گی تو یہاں پر بھی برکت ہو جائے گی. یہ چھوڑ کر کے گراہک چھوڑ جائیں گے، یہ سوچ کر نماز کو ترک کر دے معاذ اللہ، تو آمدنی تو آ جائیں گی، برکت کہاں سے لائے گے؟ برکت تو اللہ پاک کے دستے قدرت میں. ہم سب جانتے ہیں برکت کے لیے قلت کثرت ڈیپینڈ نہیں کرتے، یعنی کم ہونا زیادہ ہونا یہ ڈیپینڈ نہیں ہے. بہت سارے لوگ کسی کی آمدنی کے 10 گنا کم آمدنی ہوتی ہے لیکن وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کی تنخواہ، ان کی آمدنی 10,000 ہوتی ہے اور کسی کی لاکھ ہوتی ہے، 10 گنا زیادہ ہے وہاں، لیکن وہاں سکون نہیں ہے، وہاں اطمینان نہیں ہے، وہ گھریلو ناچا کیا ہے، جھگڑے، اور یہاں خوشی خوشی زندگی گزر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے. ویسے ایک آخری جو ہے نا بات ہم آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے، اور یہ آخری سوال ہے چونکہ ابھی ہمارے ایپیسوڈ کا وقت بھی مکمل ہو رہا ہے. تو چونکہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سنوارنے کی بات کرتے ہیں، لہٰذا اب جو اشکالات پر ہماری گفتگو ہو رہی کہ بھائی یہ پرابلم، تو کچھ کلیئر تو ہمارے ہو ہی گئے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہی ایپیسوڈ میں ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ کور نہیں کیا جا سکے گا، تو اس ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اچھا، عمر کو لے کر جو ہے نا آدمی اپنی زندگی کو لے کر کے یہ بھی جو ہے نا بڑا فکر مند رہتا ہے کہ میری عمر ختم ہو رہی ہے، اور وہ دنیا کی جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی فکر میں ہی جو ہے نا بہت سی عبادتوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو عمر میں برکت، اب روزی میں برکت کا آپ نے بتایا ہے، تو عمر میں بھی برکت کے کچھ ایسے اعمال بتا دیں کہ وہ بھی ہمارے اندر آ جائیں، اور اس کو بھی جو ہے نا ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں ان اعمال کو اپنا کر کے دنیا و آخرت کی بہتری کے حوالے سے، کہ عمر میں ہمیں برکت ملے تاکہ ہم اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو سکیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب فیضان نماز، اس کے پیج نمبر 304 پر وہ اعمال لکھے ہوئے جس کے سبب انشاءاللہ عمر میں برکت ہوگی. ماشاءاللہ. تو وہ 10 پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں FGN چینل کے ناظرین. نمبر 1 نیکی کرنا، نمبر 2 مسلمانوں کو ایذا نہ دینا، نمبر 3 بزرگوں کا احترام کرنا، نمبر 4 صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نمبر 5 ہر صبح و شام ان کلمات کو 3 بار پڑھنا. یہ کلمات سبحان اللہ ملء المیزان و منتہى العلم و مبلغ الرضا و زینت العرش والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ملء المیزان و منتہى العلم و مبلغ الرضا و زینت العرش. تو یہ کلمات جو ہے وہ میں نے آپ کو جو ریفرنس بتایا وہاں سے مل سکتے ہیں. اور چھٹی چیز، بلا ضرورت ہرے بھرے درخت کو کاٹنے سے بچنا. 7 پورے طریقے سے سنن و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے وضو کرنا. اور 8 نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. 9 ایک ہی احرام سے حج و عمرہ ادا کرنا یعنی حج قران کرنا. سبحان اللہ، حج کا موسم آنے والا ہے. 10 اپنی صحت کا خیال رکھنا. یہ تمام باتیں عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہے. تو یہ 10 باتوں میں سے ایک بات آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی ہے کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا. FGN چینل کے ناظرین، عمر میں برکت کے حوالے سے یہ ابھی 10 پوائنٹس ہم نے سنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ پوائنٹ وقار بھی ایسے ہیں کہ اس پر ایک ایپیسوڈ بھی بنتا ہے. سبحان اللہ. پھر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہم جو ہے نا تفصیلی کچھ آپ کے ساتھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آخری میں جو ہے نا یہ بتا دیجئے کہ نماز میں ہمارا دل لگ جائے، خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہو جائے. آخری جو ہے نا لمحات ہیں اس ایپیسوڈ کے، تو 2-3 پوائنٹ اگر آپ بتا دیں ہمارے ناظرین کو. ماشاءاللہ. اللہ پاک
میرا ہم سب کا FGN چینل کے ناظرین کا نماز میں دل لگائے, آمین. ہمیں خشوع و خضوع نصیب ہو جائے. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ جب بھی نماز کے لیے آئے تو اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, اللہ, مجھے آخری موقع ملا ہے نماز پڑھنے کا, اب میں نماز کیسے پڑھوں گا. جیسے حضرت حاتم حسن نے فرمایا, جیسے حضرت حاتم حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اور بھی اولیاء کرام کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں, بلکہ اس کی ترغیب حدیث پاک میں موجود ہے. میں حدیث پاک سناتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی نماز میں موت کو یاد کرو, کیونکہ جب کوئی شخص اپنی نماز میں موت کو یاد کرے گا تو وہ ضرور عمدہ انداز میں نماز پڑھے گا, اور اس شخص کی طرح نماز پڑھو جس سے امید نہ ہو کہ وہ دوسری نماز ادا کر سکے گا. تو نماز پڑھنے سے پہلا یہ تصور ہو کہ میرے کو زندگی میں آخری نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے. پھر وہ 2-3 پوائنٹ جو آگے ہم نے ڈسکس کیے, ایک تو ٹھہر کر قرآن پاک پڑھنا, اور جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کے ٹرانسلیشن جمیل بھائی ہم سب یاد کر لیں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. سمیع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, ثنا پڑھ رہا ہوں, تمام خوبیاں اس کے لیے ہے. تو یہ جو کچھ نماز میں پڑھتا جا رہا ہے, اس کے ٹرانسلیشن اگر یاد کر لے تو اس کے معنی پر اس کی توجہ ہوں گی. پھر چوتھی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ گناہوں کی گندی عادت سے جان چھوڑا ہے, کیونکہ جو دیکھ رہے ہیں اگر وہ برا ہے, جو سن رہے اگر وہ برا ہے, تو اس کا دل پر اثر پڑتا ہے, اور پھر اس سے نماز سے خشوع و خضوع رخصت ہوتا جاتا ہے. لہٰذا گناہوں کی عادت کو چھوڑے, انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی نماز میں دل لگے گا. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو بہترین اس کی جزا عطا فرمائے کہ آپ نے ہمارے اس ٹاپک پر گفتگو کی اور پھر رہنمائی کی. اللہ پاک ہمارے اس ایپیسوڈ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے. وقار بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. FGN چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل آج اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور اپنے اندر ایک سیلف ڈیولپمنٹ لانے کے لیے اس پہلو پر بھی آج ہمارے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی ہم کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو برکتیں ہم نے سنی ہیں اور اس کی جو بہاریں ہم نے سنی, اس کے جو فضائل ہم نے سنے, عمر میں برکت ہے, روزی میں برکت ہے, غموں کو دور کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں الحمدللہ عز و جل اس ٹاپک پر جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گی. تو بالخصوص امیر اہل سنت کی جو یہ کتاب ہے فیضان نماز, اور مکتبۃ المدینہ انڈیا سے آپ اس کو ہدیتاً بھی جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا FGN چینل دیکھتے رہیے, دوسروں کو دکھاتے بھی رہیے, اور ہمارے ان ایپیسوڈز کے اندر کنٹینیو بنے رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کا جذبہ اور عمل کی سعادت ہمیں نصیب ہوتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب عمل کی سعادت عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی کوئی ایک اور ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.